تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب وہ اس حد تک پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے مختلف لشکر لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ لشکر سب سے بڑے درجے کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے، اور ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو اس وقت چھوڑا جب اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان طلاق کے ذریعے جدائی کروا دی۔ تو ابلیس اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس سرزمین عرب میں بتوں کی پوجا سے مایوس ہو چکا، لیکن عنقریب وہ اس سے کمتر کاموں پر وہ تم سے خوش ہو جائے گا، اور وہ کام ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ لہذا جس قدر ہو سکے ظلم سے بچو، کیونکہ بندہ قیامت کے دن بے شمار نیکیاں لائے گا اور خیال کرے گا کہ یہ ضرور اسے نجات دلا دیں گی۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کرے گا اے میرے پروردگار، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کریم اس بندے کی یہ بات سن کر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں، اس کی کچھ نیکیاں مٹا دو، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اس بات سے مایوس ہو چکا کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی پوجا کریں، لیکن وہ انہیں آپس میں بھڑکانے میں مشغول ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب وہ اس حد تک پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھو اور اس کے بارے میں سوچنے سے باز رہو۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت شبرہ بن ابو فاقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اسے اسلام کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ لیکن وہ شخص شیطان کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا، اور وہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہجرت کرنے کے راستے سے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ہجرت کرو گے اور اپنے وطن کی زمین اور آسمان چھوڑ دو گے؟ ناظرین، مراد یہ کہ شیطان مہاجر کو ایک بے کس و بے بس کی شکل میں پیش کر کے آدمی کو بہکاتا ہے، لیکن اگر وہ شخص اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کر لیتا ہے تو ناظرین شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس شخص سے کہتا ہے کہ کیا تم جہاد کرو گے اور یہ اپنی جان اور مال کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اور اگر تم جہاد کے دوران مارے گئے تو تمہاری بیوی کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال و دولت سب تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن وہ شخص پھر بھی شیطان کی بات نہیں مانتا اور جہاد کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ناظرین،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سو جس شخص نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو مسلمان قتل کیا گیا تو اسے جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو مسلمان غرق ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کر دیا تو اسے بھی جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، لہذا اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، اب میرے لیے دوزخ ہے۔ میرے پیارے ناظرین، سجدہ تلاوت سجدہ نماز کے علاوہ ہے، اور شیطان نے جس سجدے کا انکار کیا تھا وہ بھی سجدہ نماز کے علاوہ تھا، اس لیے اسے یہ سجدہ دیکھ کر حسرت ہوتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آیت سجدہ پڑھنے یا سننے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے اور اس میں کسی طرح سے سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ میرے پیارے ناظرین، حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ تم اگرچہ اسے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آخر میں شیطان سے حفاظت کی ایک دعا بھی ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے پیارے ناظرین، ابلیس کے حالات و واقعات میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ عبادت و ریاضت کی بدولت خود کو اعلیٰ مقام پر فائز سمجھنے کی بجائے بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کرتے رہیں اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر دم خوف زدہ رہیں۔ ناظرین، ابلیس سے متعلق دی گئی ہدایت الہی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسے اپنا دشمن سمجھیں اور اس کے وسوسوں سے بچیں اور اس مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی پوری سیریز مکمل یہاں ہوتی ہے۔ ناظرین، آخر میں دعا ہے، اے اللہ اپنے پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام پر بے شمار درود و سلام اور رحمت و برکت نازل فرما، اور ہمیں ان کے صدقے ان کی مبارک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔